ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض و سماوات کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری دنیا کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ مجھے یہ تھوڑا سا جو وقت میسر آیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکامات ہیں اور اس کا حل کیا ہے، یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو فاثبتوا، ثابت قدمی دکھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العالمین کو کثرت کے ساتھ یاد کرو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو آپس میں۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اگر تمہیں کوئی تکالیف پہنچیں دشمن کی طرف سے تو اس پر صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنما اصول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں پہلی بات جو فرمائی، ایمان والو تمہارا دشمن سے لڑاؤ، تمہارا دشمن کے ساتھ جھگڑا، تمہارا دشمن کے ساتھ ملنا جھگڑنا یہ جاری رہے گا، یہ ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی تم اس بات کی خواہش مت کرو کہ ہمارا دشمن سے لڑائی ہو۔ فرمایا لیکن جب تمہاری دشمن کے ساتھ لڑائی ہو جائے، دشمن تمہارے اوپر جنگ کو مسلط کر دے، فاثبتوا، پھر تم ثابت قدمی دکھاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی گروہ کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، دشمن کی کوئی بھی جماعت ہو، وہ جماعت ہو، وہ ٹکڑا ہو، وہ فوج ہو، وہ ملک ہو، یا وہ نیٹو کا اتحاد ہو، کوئی بھی اتحاد کسی قسم کا بھی ہو، فرمایا ایمان والو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، یہ دوسرا سبق دے دیا۔ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے، ثابت قدمی دکھاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں ضرور کامیابی دے گا۔ تیسرا اصول یہ بتا دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ حالت جنگ ہو، حالت امن ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی۔ جو جنگ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلائے ہیں، ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے جنگ کے اصول بتائے ہیں۔ بچوں کو نہیں قتل کرنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بزرگوں کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں جلانا، عبادت گاہوں کو نہیں گرانا، پرامن جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔
ہاں جو مقابلے میں آئے پھر نہیں دیکھا جائے گا چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے، مقابلے میں آئے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس سے لڑائی کی جائے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، پانچواں اصول یہ بتایا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، اطاعت امیر کے اندر زندگی بسر کرنی ہے۔ جو تمہارا حاکم ہے، جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارا کمانڈر ان چیف ہے، اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا پھر تم کامیاب ہوگے، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا۔ ولا تنازعوا، لڑائی جھگڑا آپس میں نہیں کرو گے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اصول نہیں مانو گے، ان میں سے کوئی ایک بھی اصول توڑو گے، کوئی ایک بھی حکم نہیں مانو گے، فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر کیا ہوگا، تم پھسل جاؤ گے، میدان جنگ میں تم لڑ نہیں سکتے۔ آپ اپنے کمانڈر ان چیف کے ہدایات کو نہیں مان رہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کر رہے، ثابت قدمی بھی نہیں دکھا رہے، اللہ کو بھی نہیں یاد کر رہے، تو پھر آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو بات نہیں بھی آ گئی کہ اس وقت امت مسلمہ کا اتحاد بڑی اہم چیز ہے۔ دشمن تو ہر دور میں مسلمانوں کو مارتا ہے، ہر دور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کر رہے ہیں، وہاں پہ دشمن نے نہیں رہنے دیا، آپ نے ہجرت کر کے مدینہ آئے، دشمن پھر پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ پھر آپ نے جنگ بدر لڑی، جنگ بدر کے بعد جنگ احد مسلط کی گئی، جنگ خندق مسلط کی گئی، کبھی بنو قریظہ کے ساتھ، کبھی بنو قینوقاع کے ساتھ، کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی جنگ، کسی نہ کسی دشمن نے ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اسی وقت تعلیمات دی کہ کس طرح ان کے ساتھ لڑنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد، اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو سارے کے سارے مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں مت پڑو۔ فرمایا جب تفرقوں میں تم پڑھو گے تو پھر کیا ہوگے، پھر کہاں جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے مسلمانوں کے، جو بعد یہ مسلمان ہوئے تھے، دو قبیلے، یہ بہت بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی لڑائی 120 سال سے چل رہی تھی۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یثرب مدینہ بن گیا، آپ کی رحمت بھری نگاہیں ان پر پڑیں، آپ کی تعلیمات کا ان پر اثر ہوا، ان میں صلح ہو گئی، یہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والو آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، یہودیوں اور عیسائیوں سے بچ کے رہو، یہ تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے اوس اور خزرج کے بزرگ اور نوجوان بیٹھے ہوئے، گپ شپ ہو رہی ہے، جرگہ بیٹھا ہوا ہے، ایک یہودی گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے فوراً جا کے ایک اور یہودی کو بھیجا، آگ لگانے والا تھا، اس کو بھیجا جا کے نا اس کی مجلس میں جا کے پرانے جو ان کی جنگیں ہوتی تھیں ان جنگوں کے اشعار پڑھنا شروع کر دے کہ کیسے ہم تمہیں مارا کرتے تھے، وہ فلاں کو کیسے مارا تھا، وہ اشعار پڑھنا شروع کر۔ وہ اسی نے وہی کام کیا، وہ جا کے ادھر پہنچا، اس نے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، بس اتنی سی بات تھی، شیطان نے دونوں طرف سے تیلی لگائی، منافقین نے بھی اپنا کام دکھایا، یہودیوں نے اپنا کام کیا،
دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ قومیت کی بنیاد پر لڑائی پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں، ابھی تو اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، تم ابھی سے جہالت کی باتیں کر رہے ہو، ابھی سے لڑ رہے ہو آپس میں۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی، اللہ رب العالمین میں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہیں اپنی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی کر دیا، بھائی بھائی بن کے رہو۔ یہ چھوڑو برادریوں کی لڑائیاں، تو اوس کا ہے، تو حضرت کا ہے، تو امان ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، یہ چھوڑیں یہ ساری چیزیں۔ تو مدینے کا ہے، تو مکے کا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے ایک بار مہاجرین کی اور انصار کی آپس میں لڑائی کروا دی۔ وہ لڑائی کس کی؟ پانی کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی کہ پہلے پانی ہم پہ لائیں گے۔ مہاجرین کہتے پہلے پانی ہم پہ لائیں گے، انصار کہتے پہلے پانی ہم پہ لائیں گے۔ حضرت عمر کے غلام نے عبداللہ بن ابی کے ایک نوکر کو تھپڑ لگا دیا زور سے، وہ تو ہوتا کون ہے یہاں پہ کرنے والا؟ اتنی سی بات پہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے درمیان میں میں ابھی میں موجود، پھر آپس میں لڑ رہی ہوں، کیا جاہلیت کی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ہر دور کے اندر یہود و نصارہ نے، یعنی شیطان کے چیلوں نے، شیطان کے اعلیٰ کاروں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کیا ہیں کہ تم نے آپس میں نہیں لڑنا۔ لڑنا کیسے؟ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا۔ لڑنا اس سے جو تمہارا مشترکہ دشمن ہے۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ یہود ہیں، وہ ہنود ہیں، اور فرمایا وہ عیسائی ہیں، وہ کرسچن جو جنگ کے اندر اس وقت ملوث ہیں، یہ سارے تمہارے دشمن ہیں۔ فرمایا تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، آپس میں تم نے نہیں لڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں اپنے، آپ کا مکی دور ہو یا آپ کا مدنی دور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ سختی کے ساتھ زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی تعلیمات کو لے رہے ہیں، وہ بھی تعلیمات یہی ہیں کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، کبھی بھی آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ بے ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، فرمایا مومن تو سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ ایک اور ہے کہ ایک مومن ہے، وہ دوسرے کو مومن مارنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جہاں سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، یہاں پہ تو فرقوں کی آپس میں لڑائی ہے، یہاں پہ قوموں کی آپس میں لڑائی ہے، قبائل کی لڑائی ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو مسلمان نہیں مانتا، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کی مسجد میں نہیں جاتا، وہ اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ چیز اللہ اس کے رسول کے ہاں بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین تو کہتے ہیں کہ تمام مسلمان، تمام مومن کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بنیاد پر آپس میں مومن اور مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مشرق میں ایک مغرب میں، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ دین اسلام کی بنیاد پر بھائی ہیں۔ ان کا رب ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کی کتاب ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، تو پھر کس چیز کا اختلاف ہے آپس میں؟ کیا رنگ اور نسل کی وجہ سے کیا دشمنی بن گئی ہے ان کی؟ تو کیوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں؟ جب جب مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا، اس وقت ہی مسلمانوں کو مار پڑی ہے، دشمن ان کے اوپر حاوی ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہو، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہو جا کے،
کہ ذرا سا تیز آندھی آئی سیدھا آگ میں گر جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی نعمت کے ساتھ تمہیں نکالا، بچا کے تمہیں سیدھے راستے پہ لگایا۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جن کے پاس واضح دلائل آنے کے باوجود وہ لوگ اختلاف کرنے لگے اپنے نبیوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کے سبب ہلاک ہوئیں کہ ان کے نبیوں نے ان کو تعلیمات دی، انہوں نے اس کو نہیں مانا، اختلاف کیا، فرمایا تباہ و برباد ہو گئی۔ آپس میں لڑے، جب آپس میں لڑیں گے، نبی سے اختلاف کریں گے تو پھر آپس میں لڑیں گے تو ایک گھر میں 4 اگر بھائی ہوں تو وہ اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے وہی کافی ہیں، باہر سے کسی دشمن کو ضرورت ہی نہیں آنے کی۔ آج امت مسلمہ کو یہی چیز لڑائی اسی چیز میں الجھا دیا گیا ہے کہ تو کیا سب سے پہلے پاکستان، سعودی عرب والا کہتا ہے سب سے پہلے سعودی عرب، افغانستان والا کہتا ہے سب سے پہلے افغانستان، آپس میں ان کو لڑا دیا گیا۔ پھر اسی طرح ان کو مسلکی لڑائی میں الجھا دیا گیا ہے، پھر اسی طرح ان کو علاقائی لڑائی میں، اب پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر بھی 4 صوبے کے ہر صوبے والا اپنی اپنی لڑائی میں ہے۔ وہ کہتا ہے میرے حق، میں کہتا ہے میرے حق۔ یہ اسلام کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ہو ہلکا یارا تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق اور باطل کا معاملہ ہو تو پھر مومن فولاد بن جاتا ہے، سختی کرتا ہے پھر۔ اور جہاں پہ آپس میں ہو ہلکا یارا تو اب ریشم کی طرح نرم، آپس میں ہے تو آپس میں بالکل ریشم کی طرح نرم، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر جان دینے والے، ایک دوسرے کے اوپر اپنا مال صرف کرنے والے، ایک دوسرے کو وقت دینے والے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لائن سیدھی کھینچی اور اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے راستے بنا دیے۔ فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھی لائن ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے راستے یہ شیطان کے راستے، شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ الاعراف کی، سورۃ الانعام کی آیت پارہ نمبر 8 میں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، شیطان بیٹھا وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ قرآن و سنت سے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے جب بھی امت مسلمہ نے منہ موڑا ہے یا آپس میں اختلاف پیدا ہوا ہے، اور دشمن کی ہر دور میں کوشش رہی ہے کہ آپس میں متحد نہ ہو سکیں۔ جیسے میں نے پہلے ضمناً بیان کیا کہ اوس اور خزرج کے آپس میں اتحاد ہوا اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے آگے یہودیوں نے لڑائی چھیڑ دی۔ آج بھی وہی یہودیوں کی اولاد آج کب چاہے گی کہ آپ متحد رہیں؟ کوئی مسلکی لڑائی میں آپس میں الجھا دیا ہے، علاقائی لڑائی میں الجھا دیا ہے۔ اللہ کے بندے ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ یہ وقت نہیں آپس میں اختلاف رکھیں، دلائل کے بنیاد پہ رکھیں، لیکن اس کو لڑائی کا نہ بنائیں کہ یہ نہ بھی ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا شروع کر دیں۔ ادب کے ساتھ اختلاف کریں، دلائل کی بنیاد پر آپ اپنی دلیل دیں، وہ آپ کی دلیل دیں۔ آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مطمئن تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے کے گریبان کو پکڑ لیں یا اس کو واجب القتل قرار دے دیں یا اس کو دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یار مرتا تو مرنے دو، اس کو بھی میں کیا کروں، اس کا تو میرا عقیدہ ہی نہیں ملتا، میرا تو اس کی سوچ ہی نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا نا جی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ، فرمایا تم ایک امت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی مودودی، کوئی تبلیغی، یہ ساری چیزیں، کوئی اتاری، کوئی قادری، کوئی رضوی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں۔ قرآن نہیں کہتا کہ یہ چیز بنو، قرآن تو کہتا ہے مسلمان بنو۔
آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو. بس ایک بندے نے جو اس کے والدین نے اس کو تعلیم دی ہے، گھٹی دی ہے، وہ اسی میں پروان چڑھا ہے. بس وہ جب جوانی کو پہنچا ہے وہ اپنے علاوہ سب کو گمراہ سمجھتا ہے، اپنے علاوہ سب کو واجب القتل سمجھتا ہے یا گستاخ سمجھتا ہے، بس اپنی جیب میں جنت کا ٹکٹ لیے پھر رہا ہے. یہ چیزیں امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہیں. آج دشمن کو کیوں جرت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے؟ پوری دنیا کے جو چن چن کے ملکوں کو ختم کر دیا گیا ہے. گنتی کے 2-4 ملک رہ گئے ہیں اور وہ بھی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں کہ یہ ان کا امن کیوں، سکون ان کے اندر کیوں ہے. اگر آج امت مسلمہ نہ جاگی، نہ اتحاد کیا، تو دشمن تو معاف کرنے والا نہیں ہے. آپ کہیں ان سے کوئی خیر کی امید ہے، خیر کی امید کیسے نہیں ہو سکتی؟ یہود و نصارہ سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں ہو سکتی. سانپ ہو تو ڈسے نہ، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے دوست، آپ کے دوست نہیں بن سکتے، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. ہاں، ایک ہی شکل اگر آپ ان کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں، اور راضی پھر بھی آپ سے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں ترکی کو، آپ کے سامنے ترکی ہے، ترکی نے کون سا قدم نہیں اٹھایا یورپی یونین میں شامل ہونے کے لیے. تمام اسلامی اقدار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ہر چیز انہوں نے کی. پردے کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی، داڑھی کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی، مساجد کو انہوں نے مٹایا. ابھی آگے تھوڑا بہت اس حاکم نے کچھ کیا ہے، ورنہ سارے کام انہوں نے کر کے دیکھ لیے. انہوں نے کہا پھر بھی آپ کو یورپی یونین میں شامل نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں اسی طرح اور ممالک کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں. مصر نے کیا کام نہیں کیا؟ مصر نے بھی یہی کچھ کیا ہے. لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ دشمن کو فائدہ ہوا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا. بظاہر آپ کہیں کہ یار میں یہ اقدار کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، میں دشمن کو تھوڑا بہت خوش کر لوں گا، ایسے نہیں ہوگا. اور اس وقت یہ جو یہود و نصارہ یہ اپنا ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ کرانا چاہتے ہیں، اور ان کو کندھا دینے والے کون ہیں؟ وہ مسلمان ممالک ہیں. تو مسلمانوں کو کبھی بھی ان لوگوں کا سہولت کار نہیں بننا چاہیے. پہلے انہوں نے شام پہ حملہ کیا. فلسطین تو وہ تو ان کے قبضے میں ہے، فلسطین کو تو بلائے جاتے ہیں. آج کل امت مسلمہ فلسطین کو بھولتی جا رہی ہے. مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں ہے، جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں. ابھی انہوں نے 40 دن بند رکھی ہے، ابھی کل انہوں نے کھولا ہے اس کو تالا، اور پھر مزید پابندیاں سخت کر دی. جس ہم دل کرتا ہے یہ پورا رمضان المبارک انہوں نے بند رکھی ہے مسجد اقصیٰ. لیکن امت مسلمہ ٹس سے مس نہیں ہے. امت مسلمہ اسی وجہ سے کیونکہ امت مسلمہ کو لڑا کے پہلے ہی آپس میں اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور پھر ان کو اتنے مسائل میں الجھا دیا گیا ہے، اتنے مسائل میں الجھا دیا گیا کہ یہ اپنے بیچارہ مسئلے سے باہر نکلے گا تو امت مسلمہ کا سوچے گا نا. ایک پوری پلاننگ کے تحت، ایک پوری سازش کے تحت دنیا میں سب سے زیادہ پٹرول آپ کے ملک میں مہنگا آپ کو دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پٹرول آپ کو مہنگا دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح بجلی کے ریٹ آپ کو سب سے زیادہ آپ کو تیز دیے جا رہے ہیں. اور بھی ساری پابندیاں آپ کے اوپر ہیں. آپ کی معیشت کو جان بوجھ کر کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے مسائل سے نکل ہی نہ پائیں، آپ دوسروں کا سوچیں ہی نہ. ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی امت مسلمہ کا اس وقت کوئی درد رکھنے والا کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ملک موجود ہے. ہم ویسے ہی اپنے حکمرانوں کو یا لوگوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہ ان سے پوچھیں جو لوگ درد رکھتے ہیں. ہمارا ہزار اختلاف ہوگا، لیکن اس وقت جو ہمارے آرمی چیف صاحب نے، ہم ان کو سلام پیش کر دیں، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق دے. انہوں نے یہ جو کردار اس معاملے میں ادا کیا ہے، یہ جو بہت بڑی اس وقت جنگ کو رکوایا ہے، یقیناً ہمارا بہت بڑا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ناشکر ہے.
بہت بڑی صفاتی کامیابی ان لوگوں نے کی ہے، اس میں پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ ہم کیونکہ پاکستانی بھی ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اس وجہ سے فخر ہے، محبت ہے پاکستان کی وجہ سے کہ ایک نام روشن ہوا دنیا میں، کہ پاکستان معاشی طور پہ کمزور صحیح، ساری چیزیں صحیح پاکستان کی، لیکن پوری دنیا اس وقت نگاہ پاکستان کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے، اب یہ اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اس وقت دیکھ لیں آپ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل بھی دیے ہیں، لیکن مسائل یہ خام خواہ پیدا کرتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے۔ تو ہمیں اپنے مسائل بھی ختم کرنے ہیں۔ مسائل کی طرف اگر میں مختصر بات کروں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انصاف کا ہے، تعلیم کا ہے۔ تعلیم ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ گورنمنٹ کی سطح سے اس کے اوپر کوئی اتنی خاص اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ تعلیم ہے تو پرائیویٹ سکولوں میں، سرکاری سکولوں میں، کالجوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالانکہ سرکاری سکولوں کے جو ٹیچرز یا اساتذہ ہیں وہ پرائیویٹ ٹیچرز کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، وہ بیچارے محنت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن حکومتی توجہ کی بات، حکومت کی توجہ نہیں ہے، جس وجہ سے عوام کا بھی اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صحت کے مسائل دیکھ لیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے انصاف کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، انصاف کے حساب سے دیکھ لیں آپ اس ٹائم بھی دنیا میں غالباً 140ویں نمبر پہ آپ اس وقت موجود ہیں۔ صفائی کے لحاظ سے دیکھ لیں، صفائی کے لحاظ سے بھی آپ کا پاکستان 180 نمبر پہ پاکستان غالباً آ رہا ہے۔ صفائی کے لحاظ سے بھی آپ بہت پیچھے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ مسائل ہیں، ہم ان مسائل سے بھی ہمیں نکلنا ہوگا، اور یہ سب ہم نے مل کر کرنا ہے۔ ہر چیز ہم حکومت کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا آپ اس اپنے ٹاؤن کو دیکھ لیں، آپ کے ٹاؤن کی مسائل ہیں جو ایک بندہ خود اپنے ذاتی دروازے کے آگے کر سکتا ہے، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر وہ کس منہ سے حاکم وقت کو برا بھلا کہتا ہے۔ دروازے کے سامنے کھڈا کھدوایا گیا ہے، وہ اس کے لیے گیس لائن کے لیے، گیس والے گیس کا کنیکشن کر کے چلے گئے، وہ ایک بوری سیمنٹ اس میں نہیں ڈال سکتا، اور پھر اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ حاکم وقت سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، پاکستان اس سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ تو اللہ کے بندے اپنے دروازے کے اندر تو یہ کر لے، ہر بندہ تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ادا کرے، تو یہ ہمارا ملک ہے نا، ہمارا گھر ہے، یہ کیسے اسی طرح ملک سنورے گا؟ ہماری حالت یہ ہے قوم کی صفائی کے، جیسے میں نے پہلے ایک مسئلہ ہو تو تب ہزاروں مسائل ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جہاں بھی کھائیں گے کھڑے ہوں گے چوک میں وہیں پہ پھینک دیں گے۔ یہ ہمارے صدر صاحب سردار صاحب بیچارے سارا دن کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں، کبھی ادھر سے اٹھا، کبھی ادھر سے کیا بھی، اور اٹھاؤ ادھر سے کچرا اٹھاؤ، ہر طرف یہی حال ہے۔ آپ روڈوں پہ چلتے چلتے میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی لینڈ کروزروں والے VIP قسم کے لوگ گاڑیوں سے کھائیں گے اور شاپر اٹھا کے روڈ پہ پھینک دیں گے، اور پھر گالی کس کو دیں گے؟ حکمران کو گالی دیں۔ میرا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے، لیکن میں تو اپنی اصلاح کر رہا ہوں ہماری، کہ ہم خود دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہوئے۔ ہم نے 2 دن پہلے بھی حدیث بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ رعایا رکھتا ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میری جو ذمہ داری، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، یا میری جو ڈیوٹی ہے میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ ہر بندہ یہ دیکھے، دوسروں کے اوپر انگلی بعد میں اٹھائے، پہلے اپنی طرف جو 3 انگلیاں جا رہی ہیں اس کا محاسبہ کرے کہ میں کدھر کھڑا ہوں۔ تو یہ ان مسائل سے بھی نکلیں۔ وسائل تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ان وسائل کا درست استعمال کیا جائے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہا جائے۔ نہیں آپ ایک ٹاؤن والے ہیں، آپ ایک مسجد کے نمازی، آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، پھر اسی طرح یہ ٹاؤن کے لوگ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے، کوئی بھی فلاح کا کام ہو آپس میں آپ مشاورت کے ساتھ کریں۔ اسی طرح پھر یہ چلتے چلتے ایک شہر کے لوگ ہیں، پھر ایک صوبے کے لوگ ہیں، پھر اسی طرح ایک ملک کے لوگ ہیں، تو تب جا کے یہ پورا دنیا کے اندر امت مسلم۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ خیر خواہی رکھتے ہیں، تو ہر کسی کے لیے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول مجھے کو وصیت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ مومن آدمی سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مومن آدمی ایسا کام کر لے۔ 3 کام ایسے ہیں۔ فرمایا 3 کام کون سے؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ وہ مومن آدمی کبھی بھی حکمرانوں کی، اپنے حاکم وقت کی خیر خواہی میں کنجوس نہیں ہوتا۔
بھائی جو خیر خائی ہے، ایک حاکم آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے یا آپ نے چنا ہے یا جیسے بھی آ گیا ہے، اگر وہ آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر یا آپ کے ملک کے بہتری کے لیے کوئی اقدامات کرتا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. وہ جو غلط طریقے سے آیا یا جیسے بھی آیا ہے وہ اس کا خود حساب اللہ تعالیٰ کو دے گا. اب دیکھیں نا، آپ کسی غیر ملک کافر ملک میں آپ جاتے ہیں، کافر ملک میں کیا آپ اس کی جو قانون ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے؟ آپ ٹریفک کے قوانین کو فالو نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس آدمی میں کمی کنجوسی نہیں کرتا. حتیٰ کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ اللہ کی حدود کو توڑے تو کیا میں ان کے خلاف خروج کروں؟ فرمایا خروج نہ کر، لیکن آپ تو علیحدہ رہے، بس سائڈ پہ ہو جا کر اللہ کی حدود کو توڑے سائڈ پہ ہو جاؤ. لیکن اگر وہ اچھے کام کریں تو فرمایا ان کی خیر خائی کر. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا ہے. ایک تو مسلکی لڑائی جو ہے اس کو اپنے دل تک رکھیں. اس کو آپ جس فرقے سے ہیں، جس عقیدے سے ہیں، آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک ہو، ٹھیک ہے، آپ اس پہ رہیں، لیکن دوسرے کو کافر یا گستاخ یا واجب القتل یا نفرت اس سے نہ کریں. بالکل یہ کام ختم کر دیں. آپ جس بھی مذہب کے، آپ جس بھی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ جس بھی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ وہ زبان بھی اپنی چلائیں، کھولیں. آپ زبان کوئی مسئلہ نہیں آپ کو، آپ کی زبان ہے. مثلا ایک بندہ پنجابی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مدر لینگویج ہے، وہ کریں، آپ چلائیں. لیکن اس بنیاد پر ایک بندہ پختون ہے تو وہ پختون پنجابی سے نفرت کر لے کہ جی میں پختون ہوں، یا ایک عربی اگر پنجابیوں سے نفرت شروع کر دے تو کیا ہمیں گوارا ہے؟ نہیں گوارا. بھی عربی ہوگا تو اپنی جگہ پہ ہوگا، ٹھیک ہے. عربی زبان اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، لیکن اس بنیاد پر فخر تو نہیں کر سکتا وہ. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق دے. وما علیہ اللہ.